جی منصور صاحب آپ کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ جی، اچھا ہے موسم، ٹھیک ہے جی موسم تو آج ایسے لگا جیسے بادل گرج رہے ہیں جی، ہاں اور گرج چمک کے ساتھ لگتا ہے بارش کے امکان آج کل تو گرج ہی نہیں رہے، برس بھی رہے ہیں جی مسئلہ آج کل گرجنے کا نہیں، جی، کیونکہ ہم گرج بہت سنتے ہیں، اور برستے نہیں ہیں۔ برستے نہیں ہیں، لیکن آج کل برس بھی رہے ہیں۔ اچھا، ہاں جی، تو کرونا کے کیسے حالات رہے جی؟ کیا ایکسپیرینس رہا آپ کا ذاتی؟ کرونا کا تو جی بڑا یونیک ایکسپیرینس ہے لائف کا، اچھا جی، اور اگر پہلے پتہ ہوتا کہ بھئی اتنی بڑی جو ہے نظر بندی ہوگی گھر میں، جی تو کوئی بڑی اچھی پلاننگ کر لیتے۔ اچھا، مثلا کیا پلاننگ کر لیتے؟ میں تو سوچا تھا یہ اپنا ٹی وی لانچ کرنے کا جو ہے، اچھا اچھا اچھا، یہ اب کر تو دیا ہے جی جی لیکن اس میں تاخیر ہو گئی۔ جی، آپ کو بلکہ مبارک بھی ہو آئین نو کے لیے۔ آئین نو جی کے جی، نام سے میں سوچا تھا کہ بھئی ایک ویسے تو یہ ہے کہ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، اس میں اگر ہم کچھ اپنے بھائی بہنوں سے مخاطب ہو جائیں، جی جی جو ہمارے ایکسپیرینس ہیں وہ شیئر کر لیں، جو ہمارے نوٹسز ہیں ہمارے سبجیکٹ کے حوالے سے، ہمارے ایریا آف انٹرسٹ کے حوالے سے، جی اس پر ہماری کوئی بات چلی جائے، کوئی فیڈ بیک آ جائے، جی جی تو شاید اس سے کچھ بہتر ہو، جی کچھ رہنمائی ہمیں ملے، جی جی، کچھ ہم کوئی بات شاید کسی کو اپنی اس پہ قائل کر لیں۔ یہ جو گرج چمک ہے یہ صرف بادلوں کی ہے یا ملکی حالات کی بھی ہے؟ نہیں، ملک میں تو ہمارے ہر وقت جو ہے وہ گرج رہتی ہے، جی وہ برستی ہے یا نہیں برستے، اور برستے ہیں تو کیا نکلتے ہیں، صحیح، ہے جی، کتنا نکلتا ہے اور کیا نکلتا ہے بیچ میں سے، یہ الگ سوال ہے۔ یہ سچویشن ٹو سچویشن، آپ کو پتہ ہے ہماری تاریخ میں تو موجودہ کافی زیادہ حالات ڈائیورسٹی ہے۔ موجودہ حالات کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے کلیدی مسائل کیا ہیں، ان کی نوعیت کیا ہے، کیا حل ہے ان کا، کوئی حل ہے بھی یا نہیں؟ ارے مسائل تو ہوتے ہی میری نظر میں وہ گئے جن کا حل بھی ہو۔ جی، آپ کے اور نزدیک جو کلیدی مسائل ہیں کیا؟ 2 مسائل بہت ہی اہم ہیں۔ جی ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے آئین کی، اور جب میں آئین کہتا ہوں تو میں یہ ضرور بات کروں گا کہ وہ متفقہ آئین ہے، اور اتفاق رائے ان سگنیٹریز میں ہے جن کی لیگیسی ابھی چل رہی ہے، وہ پارٹیاں بھی موجود ہیں، ان کے اتفاق سے آئین بنا۔ وہ ہماری لبرل پارٹیز بھی ہیں، مذہبی جماعتیں بھی ہیں، نیشنلسٹ پارٹیز بھی ہیں، پرانی ٹرم میں آپ اس کو لیفٹ رائٹ کہتے تھے، تو وہ ہر نوعیت کی سیاسی جماعتوں کے درمیان جب ایک اتفاق رائے ہوا، ایک آئین بنا، تو اس کو ہمیں چلے، اگر ہماری یہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ ہم اس کا اطلاق یکدم کر لیتے، تو اگر ہم گریجویلی کر رہے ہوتے، بتدریج ہی کر رہے ہوتے، کہ ساتھ ساتھ نشاندہی ہوتی رہتی کہ یہ ہمارے آئین کے عملداری کے حوالے سے یہ کچھ ہے، بڑے فارمل انداز میں۔ ایک میڈیا کا بھی ایجنڈا بننا چاہیے تھا، پولیٹیکل کمیونیکیشن میں اپوزیشن پارٹیز کو، سیاسی دانشوروں کو اس کی نشاندہی کرتے رہنی چاہیے تھی ساتھ ساتھ۔ یہ ہمارے ایک بہت بڑا خلال رہ گیا ہے۔ ایک تو میرا یہ بہت، میں سمجھتا ہوں سنجیدگی کے ساتھ میں نے اس پہ کافی سوچا بھی ہے، لکھا بھی ہے، کہ آئین کا مکمل نفاذ اور اس کے حوالے سے قانون کا تمام شہریوں پر یکساں اطلاق، یہ رازوں میں سے ایک راز ہے ریاست کو مضبوط اور مستحکم کرنے کا، ملک کو خوشحال کرنے کا، اور ایک حقیقی معنوں میں جو عوام کی پارٹیسپیشنز کے ساتھ جمہوری نظام ہے اس کو لانے کا اور چلانے کا۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہو سکا۔ جی ہمارے ہاں بدقسمتی ہوئی، یہ بہت بڑی بات تھی، بہت خوش قسمتی تھی مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد، جو کہ بنیادی طور پر ایک آئینی بحران کا شاخسانہ تھا، آئین کا بن جانا، اور زیادہ عرصہ نہیں لگا، مطلب اس کے بعد جو حادثہ ہوا ملک ٹوٹنے کا، تو جو پہلی حکومت ہوئی اس کی یہ عظیم کامیابی تھی، اور وہ اس کی تنہا نہیں تھی،
اس میں پوری قوم شریک تھی، پوری قوم کے نمائندے منتخب شامل تھے، تو اس لحاظ سے یہ پوری قوم کی، اور خاص طور پہ یہ کریڈٹ ضرور پیپلز پارٹی کو دینا پڑے گا، بھٹو صاحب کو دینا ہوگا کہ انہوں نے آئین بنایا، انہوں نے اس کے لیے محنت کی اور ایک متفقہ دستور بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ جی تو منصوری صاحب، اس کا حل کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں، آئین کی عملداری ممکن بھی ہے پاکستان جیسے معاشرے میں کہ نہیں؟ بالکل ممکن ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا آئین کس کس دور میں کس وجہ سے امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، کیا واقعی اس کی کوئی ویلڈ ریزن تھی، کوئی اس میں رکاوٹیں ایسی حائل تھیں کہ جن کو دور ہونا چاہیے، یا اس میں کوئی سیاسی چال بازی تھی یا بدنیتی تھی؟ اس کا ہمیں ایک پوری رپورٹ بننی چاہیے، ایمانداری سے، پوری ٹرانسپیرنٹ رپورٹ بننی چاہیے کہ پاکستان میں جب سے آئین بنا ہوا ہے اس کے کون کون سے جو آرٹیکلز ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکے، اور اگر نہیں ہو سکے تو وہ کیوں نہیں ہوئے، اور اگر وہ نہیں ہوئے تو اس کے کیا نتائج نکلے۔ یہ ایک ہمیں کمیشن چاہے بٹھا دینا چاہیے جو آئین کی امپلیمنٹیشن کو، اس کا مقصد ہی یہ ہو کہ اب پاکستان میں آئین پر عمل درآمد ہوگا۔ یہ کچھ آئیڈیل حل نہیں ہے؟ بالکل آئیڈیل حل نہیں ہے، حل آئیڈیل ہی ہونے چاہیے۔ آئیڈیلزم کو ہم نے کیوں شیلڈ بنا لیا ہے یہ کہہ کے ہر چیز کو ٹالنے کا کہ جی یہ آئیڈیل ہے؟ ہماری جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں، جو ہماری شدت سے مطلوب چیزیں ہیں، جب اس کو یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ ایسے نافذ ہو سکتی ہیں، یہ ٹارگٹ ایسے اچیو کیا جا سکتا ہے، تو ہمارا یہ ایک پولیٹیکل نیریٹو بن گیا ہے پولیٹیکل کمیونیکیشن میں کہ جی یہ تو لگتا ہے آئیڈیل ہے۔ آئیڈیل اس لیے کہ ہم نے اپنے ملک کا حال بہت بگاڑ دیا ہے، ہم نے اپنی گورننس کا ستیہ ناش کر دیا ہے، تو اس میں ہمیں ایسی باتیں آئیڈیل لگتی ہیں۔ حالانکہ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ بنیادی ضرورتیں ہیں جن کو آپ آئیڈیل سمجھ رہے ہیں۔ یہی ہوگا تو پھر جمہوریت آئے گی، یہی ہوگا تو آئینی حکومت ہوگی۔ اگر آپ اس آئیڈیل کو نافذ نہیں کر سکتے تو پھر آپ آئینی حکومت نہیں ہیں۔ آئین کی عملداری کا مطلب جہاں میں سمجھاؤں وہ یہ کہ ہر ادارے کا اپنی حدود میں رہ کے ڈیلیور کرنا۔ بالکل ایسا ہے، وہ بنیادی اس میں سے جب یہ بات آئے گی تو بنیادی وہ ہے۔ اگر نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا، سمجھے کہ نا؟ اگر یہ ایسا نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا، اور اگر نہیں ہوا تو اس کے نتائج کیا نکلے۔ یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں گا کہ کیوں آئین کو نافذ نہیں کیا گیا۔ آئین ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ حدود کا تعین کیا جائے اور اس کی پیروی کی جائے۔ اچھا، جب یہ ہوگا تو یہ جو نیریٹو ڈیولپ ہوا ہے کہ جی یہ آئین جو ہے یہ اب جواب دے گیا، یہ ناکام ہو گیا، ہم نے نافذ ہی نہیں کیا تو ناکام کہاں سے ہوا؟ یہ نافذ نہیں ہوا تو یہ بحث کہ جس صدارتی ہونا چاہیے، کیسے لائیں گے آپ صدارتی آئین؟ آپ مجھے بتائیں کہ ملک کی اس وقت جو پارلیمانی قوتیں ہیں وہ کوئی نیا آئین بنانے کی سکت رکھتی ہیں؟ جی نہیں رکھتی۔ کیا یہ نیئر فیوچر میں بنا لیں گی کوئی نیا آئین صدارتی یا کوئی اگر آئیڈیل آئین کسی کے پاس ہے؟ جواب ہے نو۔ کیا یہ اس پر ایک طویل غور و خوض کرنے کی کیپیسٹی اس وقت رکھتی ہیں؟ جواب ہے نو۔ انتشار پیدا ہوگا، اور ایسا انتشار پیدا ہوگا کہ آپ کا جو ایک متفقہ آئین ہے جب آپ اس کو خود ہی کل کر دیں گے تو آپ ایک بند گلی میں اپنے آپ کو خود بند کر لیں گے۔ تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں یاد دلانا چاہوں گا اسی بنیاد پر ہوئی تھی کہ آئین 6 نکات کے اس میں ہو، فریم میں بنے، یا وہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اس پر ہم نے ملک توڑ دیا۔ تو اب ہم نیا آئین بنانے کی پوزیشن میں پاکستان ابھی برسوں تک نہیں ہے۔ ہاں ایمینڈمنٹ ہو سکتی ہیں اس میں، جو جس طرح ابھی دونوں گورنمنٹ آئیں انہوں نے آئین کا حلیہ درست کیا، اسی آئین کی روشنی میں کیا۔ میں آپ کو بتاؤں، جو فوجی آمریتیں ہوتی ہیں ان سے تو توقع ہی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کسی آئین کی پابند ہوں گی، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اتنا ضرور وہ بھی سمجھتی ہیں کہ اس آئین کی ایک اہمیت اور حیثیت اور حساسیت ہے، تو ان کی یہ جرت نہیں پڑی کبھی بھی کسی حکمران کی بھی کہ وہ اس کو لپیٹ کے ہمیشہ کے لیے ختم کر لیں۔ وہ یہی کہتا ہے جی کہ یہ ہم اس میں ترمیم کر لیں گے، تبدیل کر دیں گے،
جو سیاسی حکومتیں آتی ہیں وہ بھی اس پہ عمل درآمد نہیں کرتی. دونوں مثالیں بھاری پڑی ہیں 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد کہ کس طرح آئین کو معطل رکھا گیا اور کس طرح سول منتخب حکومتوں نے بھی اس کی خلاف ورزی کی اور اس کے کسی نہ کسی بڑے بگ پورشن کو جو ہے وہ معطل کر کے رکھا. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ہماری جو سول الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں ان کو یہ ہرگز گوارا نہیں کہ وہ بلدیاتی انتخابات کرائیں. جی اسی کا شاخسانہ ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ خاندانی سیاسی خاندانوں کے نظام قائم. پہلے تو سیاسی خاندان بنے, خاندانوں میں علمی خاندان ہوتے تھے, ذمہ داروں کے بھی ہوتے تھے, جاگیرداروں کے, امارت کے حوالے سے. یہ جو سیاسی خاندان جو اس پولیٹیکل پروسیس میں جو ماڈرن آج کل کی ورلڈ ہے اس میں جو اچھی جمہوریتیں ہیں ان میں سیاسی خاندانوں کا کوئی وجود نہیں ہے. لیکن یہ تو ہمارے ہمسائے میں بھی ایسے ہی ہے, بنگلہ دیش میں بھی ایسے ہی ہے. تو یہ سب ترقی پذیر جمہوریتیں ہیں, یہ آئیڈیل جمہوریتیں نہیں ہیں جن کو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ آئیڈیل ہیں. جمہوریت ہونی چاہیے تو آئیڈیل جو اس کا آئیڈیا ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے. ادھوری جمہوریت خطرناک ہے, اس کو ہم نے دیکھ لیا, انڈیا نے بھی دیکھ لیا. الٹیمیٹلی نتیجہ جو ہے وہاں پر اتنی بڑی منوپلی کا, اگر وہاں پر ایک خاندان کی اتنی منوپلائز نہ ہوتی پارٹی تو میرا تو یہ اندازہ ہے کہ یہ بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہندو بنیاد پرست جماعت ہے اسے موقع نہ ملتا. اسے موقع نہ ملتا. اب دوسرا کیا مسئلہ آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں سب سے بڑا ہے؟ دوسرا بہت مسئلہ جو اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں, آئین پر عمل درآمد نہ ہونے کے تو ہم عادی ہو گئے ہیں, وہ تو اب یہاں ایشو رہا ہی نہیں ہے. اب جو میں دوسرا مسئلہ بیان کر رہا ہوں وہ اس وقت کا ایک امیجیٹ ایشو ہے جس کو فوری ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اس میں آئین کی امپلیمنٹیشن کے علاوہ بھی اور کئی باتیں, ان کا تعلق آئین کی عمل داری سے نہیں ہے, ان کا تعلق پولیٹیکل کمٹمنٹ سے ہے, ان کا تعلق جو رولنگ پارٹی ہے اس کے ہوم ورک سے ہے, ان کا تعلق اس کی جو رولنگ پارٹی اور جو رولنگ لیڈرشپ ہے یعنی جو موجودہ ہے اس کی کیپیسٹی سے ہے کہ وہ ایسی کیبنٹ تشکیل دے, ایسے ادارے بنائے, جو ادارے موجود ہیں ان کی جو مینجمنٹ ہے, ان کی جو ہینڈلنگ ہے اس کو وہ ریفائن کرے, اس کی کیپیسٹی کو بڑھائے, اس کو ٹرانسپیرنٹ کرے, عوام کو نظر میں رکھے اور ان کے مسائل سے مکمل طور پر آگاہ ہو. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک تو ہم نے شکر الحمدللہ دور مکمل کر لیا جمہوریت کا, اور ایک بڑی شکایت اور بڑا نوٹس اور بڑی قباحت کہ ہماری جو منتخب حکومتیں ہیں وہ اپنی باری پوری نہیں کرتی اقتدار کی. آئینی مدت 4 حکومتیں آئیں اور چاروں نے اپنی آئینی مدت پوری کر لی. تینوں نے کاف لیگ, پیپلز پارٹی اور نون لیگ. نہیں, 2 پیپلز پارٹی اور نون لیگ, ان دونوں نے اپنے اقتدار کی 5 سالہ مدت پوری, 5 سالہ 2 مدتیں پوری کر لیں. ٹھیک ہے نا جی, لیکن انٹرپشن کے ساتھ. لیکن انٹرپشنس کے ساتھ, وہ انٹرپشن جو ہے وہ آئین کی عمل درآمد نہ ہونے کی ایک صورت ہے. اب ان کی گورننس کا وہ پہلو جس کا آئین سے تعلق نہیں ہے, گورننس جو ہے وہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہے. ایک میں یہ کوئی مہم جو جی جوان ہے جو ہے جی اپنی گاڑی صحیح چلا رہا ہے لیکن وایولیشن کر رہا ہے, شہر سواری کرے گا, تو اس کی گاڑی تو صحیح چل رہی ہے لیکن لوگوں کو ڈسٹرب کر رہی ہے. تو ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہے جی, خود خوش ہو لیتے ہیں دوسروں کی قیمت. جی تو بات یہ ہے, آپ بات کر رہے تھے کہ 2 حصے ہیں. جی نوید صاحب, ایک کا تو بہت بڑا حصہ ہے وہ کہ اس کا تعلق بنتا ہی آئین کی عمل داری سے. جی. دوسری کا یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کی کیپیسٹی کتنی ہے. پولیٹیکل پارٹی کا میرا مطلب ہے رولنگ پارٹی, کیونکہ گورننس کا معاملہ ہے نا, کہ وہ گورننگ پارٹی جو رولنگ پارٹی اس کی سکت کتنی ہے,
اس کی لیڈرشپ کی کمٹمنٹ کتنی ہے، اس کا پروگرام کیا ہے، اس کے پروگرام پر عمل درآمد کرنے کی صلاحیت کیا ہے، اس کی ٹیم کا پوٹینشیل کیا ہے، اور وہ کتنی سرگرم ہے، کتنی وہ عوام سے ہمدردی رکھتی ہے، کتنی وہ ان کی پرواہ کرتی ہے۔ ان چیزوں کا تعلق آئین سے نہیں ہے، یہ آپ کے پولیٹیکل ایسٹس ہیں۔ ان کی بنیاد پر آپ دعوے دار بنتے ہیں کہ ہم اقتدار میں آنے کے حقدار ہیں، ہم موجودہ حکومت کا متبادل ہیں۔ متبادل ہیں، نہیں متبادل نہیں، ہم تو حکومت ہیں، یعنی اس کے بعد ہم آ سکتے ہیں۔ ہاں جی، جی وہ دوسری پارٹیز کا، وہ اپوزیشن کی بات کر رہے بالکل ہیں، ایسے ہی۔ میں تو رولنگ پارٹی کی بات کر رہا اچھا ہوں کہ ان کا بھی اور جو متبادل اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں ان کی بھی یہ سکت کا معاملہ ہے یہاں آئین کی امپلیمنٹیشن کا، اور وہ آئین میں اٹھائے ہوئے حلف کے کتنے وفادار ہیں۔ آپ نے ان سب کو بڑے قریب سے دیکھا ہوا ہے بطور پولیٹیکل کامنٹیٹر اور بطور کمیونیکیشن ایکسپرٹ۔ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے کہ ہماری جو بڑی جماعتیں ہیں 3، ان میں کیپیسٹی کیا ہے ڈیلیورنس کے حوالے سے اور انسٹیٹیوشنل فریم ورک کے حوالے سے؟ بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے۔ اس سوال کے جواب کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اس سوال کو بھی اچھی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس پر ریسرچ ہونی چاہیے، کوئی پیرامیٹر ڈیولپ ہونا چاہیے، کیونکہ میئربلٹی جو ہے وہ سائنٹیفک ہونی چاہیے۔ لیکن ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ، ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس، ایز اے اسٹوڈنٹس آف پولیٹیکل ہسٹری، ایز اے اسٹوڈنٹس آف میڈیا، ایز اے اسٹوڈنٹ آف سوشل سائنسز، جو میرا تجربہ اور مشاہدہ اور مطالعہ ہے، اس کی بنیاد پر میری یہ رائے ہے، بلا تخصیص آپ جو ہماری پارلیمنٹری فورس ہے، تینوں کو لے لیں، چوتھی بھی اگر کوئی بڑی ہے کسی شہر کی حد تک ہے اس کو بھی لے لیں، جو علاقائی ہیں ان کو بھی لے لیں، کہ کتنی کیپیسٹی ہے۔ تو میرا ایک تحقیقی مفروضہ ہے کہ اگر تحقیق کی جائے تو اس کا جواب یہ آئے گا، وہ 10 اور 15% کے درمیان ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ 80 سے 90% محروم ہیں یہ پارٹیاں کہ جو مطلوب گورننس ہے اس کی صلاحیت سے یہ محروم ہے۔ آپ نے تو ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے لے کے عمران خان تک بہت سے حکمران دیکھے، کچھ کے ساتھ آپ کا ذاتی تجربات بھی رہے۔ ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی تھنک ٹینکس بھی ہیں جو مختلف موضوعات پہ کام کرتے ہوں، معیشت پہ کام کرتے ہوں، معاشرت پہ کام کرتے ہوں، ریجنل ایشوز پہ کام کرتے ہوں؟ آپ کو کوئی ایسا تجربہ ہوا کبھی، یا خود آپ کبھی حصہ رہے؟ آرے ہم جو حصہ رہے تھوڑا سا اپنے فیلڈ کے حوالے سے اور اپنے نظریات کے حوالے سے، وہ شکل نہیں ہے جو سوال آپ نے کیا گا۔ جو آپ نے تھنک ٹینک کی بات کی ہے، جو آپ نے اسٹڈی اورینٹڈ پالیسیز کی بات کی ہے، اور علمیت سے جوڑنے کی بات کی ہے گورننس کو، بہت اچھی بات ہے، بہت ہے ہی، ضرورت ہی ہے، اچھی بات نہیں ہے، لازمہ ہے۔ گڈ گورننس کا لازمہ ہے کہ آپ اس کو ہر منسٹری کو جو اس کا کنسرن باڈی آف نالج ہے، جب تک اس کے ساتھ نہیں جوڑیں گے آپ بھول جائیں گے گڈ گورننس ایک خواب ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے، وہ اس کے بغیر ممکن نہیں۔ اس کا بااہتمام اور آرگنائز انتظام کیا ہے، وہ تھنک ٹینک ہوتے ہیں، جو کہ دنیا جہان کے اچھے بڑے جاندار کیپٹلز جہاں پر ہیں وہاں یہ سلسلہ چلتا ہے، اور تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، پروفیسرز ہی پالیسی میکنگ میں شامل ہوتے ہیں، اور یونیورسٹیز کی کنٹریبیوشن ہوتی ہیں، اور پولیٹیکل انٹیلیجنسیا بھی، پروفیسروں کے علاوہ بھی محققین، تاریخ دان، یہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں، اور وہ چونکہ بیہائنڈ دی گیم ہوتے ہیں تو وہ ان کا کردار اتنا نظر نہیں آتا، لیکن جو سمجھتی بھی ہے دنیا ان کے کردار کو، تو وہ ہمارے ملک میں نہیں ہے، کسی جماعت میں نہیں، کسی جماعت میں نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، پیپلز پارٹی نے جب حکومت سنبھالی ہے تو ان کی جو پارٹی کی آرگنائزیشن تھی وہ کچھ اسی اٹھان پر تھی، مثلاً ان کے ذوالفقار علی بھٹو کی بات کریں؟ جی ذوالفقار علی بھٹو کی، مطلب ان کے یہاں پولیٹیکل ایجوکیشن کا ایک ونگ تھا، اور اس میں پولیٹیکل ورکر کو، جن کا کہ انٹلیکچل لیول بھی تھا،
جو کہ بڑے سرگرم بھی تھے، اور وہ جو ہوتی ہے نا کارکن کی سیاست، جی اس سے بہت وہ آگاہ تھا کہ ایک پارٹی میں آئیڈیل کارکن کیا ہونا چاہیے۔ غیاث الدین جاباز اچھا جی توبہ ٹیک سنگھ کے تھے، وہ اس ونگ کے انچارج تھے۔ ایجوکیشن کس کی؟ ورکرز کی، جی تاکہ اس کی بطور پولیٹیکل ایجوکیشن ہو تو وہ اگلی سطح پر آئے گا، جی پھر وہ اپنے علاقے کا مقامی لیڈر بنے گا، پھر ضلع کا لیڈر بنے گا، پھر آگے جائے گا، صوبے کی سطح پہ، اس کی قومی سطح انٹلیکچوئل پہ۔ پولیٹیکل انٹلیکچوئل کیپیسٹی میں اضافہ ہوگا۔ تو اس میں سے کچھ لوگ نکلے بھی؟ وہ میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، سیٹ اپ کی حد تک تو یہ ٹھیک تھا، اچھا کچھ نکلے بھی ہوں گے کیونکہ میری پیپلز پارٹی سے کوئی اتنی قربت نہیں رہی، لیکن نکلے ہیں، بالکل نکلے ہیں۔ جو ان کا بیٹھنے کا طریقہ تھا، جو ڈسکس کرنے کا تھا، اس میں یہ باتیں ہوتی تھیں۔ پھر ان کا ایک کلچرل ونگ بھی تھا، جی ٹھیک ہے نا جی۔ ابھی میں نے ایک ویڈیو میں ان کے پیپلز گارڈ کی بات کی، وہ تو ایک ڈیزاسٹر تھا۔ جی اب یہ وہ پازیٹیو آسپیکٹ ہیں پیپلز پارٹی کے کہ جن کو اس نے اپنی پارٹی میں انجیکٹ کیا، جب وہ رولنگ پارٹی بنی تب بھی کسی حد تک اس پہ کام ہوا، لیکن اس میں پھر میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ جو ڈائنامک لیڈرشپ تھی، اس کے جو منفی پہلو تھے، اس نے ان کو متاثر کیا۔ وہ اتنی حاوی ہو گئی کہ پارٹی پیچھے چلی گئی، اور پارٹی کی عقیدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ سب کچھ، ہر چیز کا سرچشمہ جو ہے، وہ نعرہ تو عوام کا تھا لیکن وہ قیادت کو ہی سمجھتے تھے۔ ان کا جو کلچرل ونگ تھا، ایک ہوتے تھے فخر زمان صاحب، جی جی بالکل، ٹھیک ہے نا جی، وہ اس کے، اور وہ میرا خیال ہے کافی سوٹ کرتے تھے۔ رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہو سکتا۔ رزلٹ اورینٹڈ بالکل نہیں تو ہوئے۔ اب یہ ہم جو وہ بہت زیادہ پارٹی پالیٹکس میں اور بہت زیادہ جذباتی انداز میں، ان کا جو انٹلیکچولی تھا پیچھے رہ گیا، وہ ایک روایتی پالیٹکس کا شکار ہو گئے۔ تو یہ جو موجودہ حکومت ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا ونگ ہے، فلاں ونگ ہے، تو کیا یہاں پہ کوئی ایسا انٹلیکچوئل ونگ ہے؟ دیکھیں میڈیا ونگ تو سب بناتے ہیں، جی وہ بھی ڈیزاسٹر ہیں یہاں کے۔ جی پیسہ ان پہ بے پناہ خرچ ہوتا ہے، چونکہ یہ میڈیا کی کوریج کے بھوکے ہوتے ہیں سیاستدان، صحیح، ٹھیک ہے نا جی۔ دے آر اوورلی ایمبیشیس، ہونا بھی چاہیے، ہونا چاہیے بھی، لیکن وہ انہیں آتا نہیں۔ ٹائم بھی لے لیتے ہیں، وقت بھی لے لیتے ہیں۔ میڈیا سے کیا کرنا ہوتا ہے؟ وقت لینا اور جگہ لینا۔ پرنٹ میڈیا میں آپ یہی گنتے رہتے ہیں نا میڈیا سیل والے کہ جی 2 کالم نہیں، 1 کالم چھپ گئی، فلاں کی 3 کالم چھپ رہی ہے۔ جو الیکٹرانک میڈیا میں ٹائم کی بات ہوتی ہے، وہ تو یہ لے لیتے ہیں دس وے دیٹ وے۔ اس میں پیسے کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے۔ جو پولیٹیکل اکانومی ہے، تھیوری آف پولیٹیکل اکانومی آف میڈیا، کہ میڈیا پر پیسے کے ذریعے سر انداز ہونا، یہ ایک کھلی حقیقت ہے۔ جی ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی وہ سب جگہ، پوری دنیا میں یونیورسل ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ پاکستان میں یہ لفافہ جرنلزم جس کو کہتے ہیں، یہ پوری دنیا میں ہے لفافہ جرنلزم، لیکن اس کی شکلیں کچھ اور ہیں۔ شکلیں کچھ اور ہیں۔ ہمارے یہاں بہت بھونڈیا لفافہ نظریہ آ جاتا ہے دیتے وقت، جی ہے جی، صحیح، تو وہاں کے انداز اور ہیں کچھ، اور لیول بھی کچھ اور ہے، وہ علیحدہ، لیکن یہ یونیورسل ہے۔ تبھی تو میں نے پولیٹیکل اکانومی کی بات کی، جو تھیوری کی۔ آپ نے آئین نو کے مقاصد میں کیپیسٹی بلڈنگ کا بھی ذکر کیا ہے، جی 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 تو آپ کوئی اس پہ سیشن کرنا چاہیں گے، اس پہ بالکل معلوماتی سیشن کرنا چاہیں گے تاکہ آئین نو کے جو ناظرین ہیں ان کی ایجوکیشن ہو، جی جی ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اس کا کچھ فائدہ ہو؟ یقیناً، کیونکہ دیکھیں میرا جو تدریس کا جو ایکسپیرینس رہا، اس میں ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن میرا ایریا آف اسٹڈیز ہے۔ میں اسپیشلائزیشن کا لفظ ابھی احتیاطاً استعمال نہیں کرتا، میں وہ دعوے کی اس میں آ جاتا ہے، لیکن میں اس کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ڈائریکشن ملنے میں، یا ایک ڈائریکشن کو ڈسکس کرنے کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے، یہ کتنی صحیح ہے اور کتنی غلط ہے۔ راہ کی نشاندہی ہو سکتی ہے، راہ کی نشاندہی ہو سکتی ہے، پہلے دوسرے تیسرے قدم اٹھانے میں مدد مل سکتی ہے۔